बीवी शौहर से पूछती है तैमूर से कितना प्यार करो ही, बोलते शौहर बोला दिमाग खराब मत कर मोर, ती फालतू बात करो ही थी, जब भूख लग गया मुँह खाना निकाल। बोला मी जानो ही तैमूर से प्यार नहीं करो ही। बोले अल्लाह बंदी प्यार कर, प्यार ब्यार मोहब्बत छाड़, खाना निकाल। बोले ती जल तो बोल नहीं खाना नहीं दूं। तो शौहर बोला कि देखो हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल हैं। तो बीवी बोली कि अगर पागल हैं सच बोलो ही, मैं सच बोलो ही, बोले पागल हैं तो अगर खुदा न खास्ता आपसे पहले अगर हम मर गए थी दूसरा ब्याह नहीं करवो नहीं। तो शौहर बोला पागल कुछ करवा सको, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करके तो देखो, अल्लाह से लो लगा कर को तो देखो, ये दुनिया वालों की मोहब्बत क्या है, ये तो खत्म होने वाली मोहब्बत। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से सीने को सजा लो, अल्लाह की मोहब्बत से अपनी जिंदगी को सजा लो, देखो दुनिया कैसी अच्छी गुजरती है, आखिरत सवर जाएगी। अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, और कुर्बान जाओ, कुरान पढ़ो। कब पढ़ोगे? कब्र में। कुरान कब पढ़िएगा? मरने के बाद। बात सही है बोला हूं, वहां ठोकैया से फुर्सत मिलेगा तब ना। फरिश्ते तो डंडे लेके बैठे हैं, सर का बाल उड़ा देगा। हाँ कुर्बान जाइए, कुरान पढ़ो मुसलमानों। कब कुरान पढ़ोगे? हमें अखबार पढ़ने का टाइम है, पेपर पढ़ने का टाइम है, और न्यूज़ पेपर पढ़ने का टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है। मेरे बच्चों अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो अल्लाह का कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, हम शिकायत करते हैं कि हजरत क्या बोले, मेरा दो बेटा बाहर कमाता है, 10 बीघा ज़मीन का अनाज मेरे घर में आता है, लेकिन फिर भी घरों बरकत नहीं बुझा, एकदम खाली परेशानी है। तो बरकत है बे करने। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होता। जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होता। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। बच्चों को अपने साहिबे, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना। हाँ ये जिला कौन सा पड़ता भाई? अररिया के ना किशनगंज? किशनगंज। हाँ हजरत मैं देखा क्रिश्चियन स्कूल है किशनगंज में। कुर्बान जाइए, बच्चों को पढ़ाइए, बड़ी फीस है वहाँ की, एडमिशन फीस। हाँ ऐसे वैसे नहीं। अब बच्चे को वहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाई, तो ये क्रिश्चियन स्कूल है, अंग्रेजी पढ़ाई है। कुर्बान जाइए, बाज लोग देखिए अंग्रेजी पढ़ाओ, अंग्रेजी पे मरो मत। बाज लोग अंग्रेजी के पीछे मर रहे हैं। और अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो टॉयलेट होता है ना, टॉयलेट जानते हैं ना? अरे संदास बैठ के नहीं, वो कोमोड वाला, घुटना पार के आदमी पकाना करेगा। अच्छा ये पकाना हमको आज तक समझ नहीं आया कि आदमी पाक रहता कैसे है। हर चीज का सिस्टम ना है भाई। किताबों में आया, उलमा किराम ने फरमाया है कि बेहतर तरीका यह है कि जब बाथरूम में बैठो तो थोड़ा बाएं पैर के तरफ थोड़ा सा क्या कहते हैं वजन देकर बैठो, ताकि इधर जो मैदा है वो खारिज हो जाए, जो रफा हजत वो क्या कहते हैं कि खुलासा हो जाए। अब आराम से कितना आदमी बैठ करके पेपर पढ़ता, बताइए। ये कहां सिखाया जाएगा? ये मदरसों में सिखाया जाएगा। चटाई पर बैठ कर ये हमारे उलमा किराम सिखाएंगे कि नबी की सुन्नत क्या है, नबी की सीरत क्या है।
پڑھائیے، انگریزی پڑھائیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، شوق سے پڑھائیے۔ ہم تو کہتے ہیں میرا بچہ انگریزی بھی پڑھے گا، ہندی بھی پڑھے گا، سنسکرت بھی پڑھے گا، مراٹھا بھی پڑھے گا، بنگلہ بھی پڑھے گا، پنجابی بھی پڑھے گا، اڑیا بھی پڑھے گا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ میرا بچہ سب سے پہلے، ہر بھاشا سے پہلے جو پڑھے گا وہ اللہ کا قرآن پڑھے گا۔ اپنے بچے کو اللہ کو قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، ڈی ایم بھی کمشنر بھی انہیں کپتان بنانا، پہلے مگر دین کے ارکان سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ۔ سبحان اللہ بولے تھا۔ دیکھیے یہ قرآن، علماء فرماتے ہیں کہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے، کتابی شکل میں ہے نا قرآن، ارے بولو بھائی کتابی شکل میں ہے نا، کل حشر کے میدان میں یہ خوبصورت انسانی شکل میں آئے گا، قرآن آئے گا انسانی شکل میں آئے گا۔ قربان جائیے، ایک آدمی کے ہاتھ کو پکڑے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، میرا اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا تو کون ہے؟ قرآن کہے گا یا اللہ میں تیرا قرآن ہوں، کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ تیرے ساتھ کون ہے؟ تو قربان جاؤ، یہ قرآن کہے گا یا اللہ مجھ قرآن کا قاری ہے، دنیا میں یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، دنیا میں میری عزت کیا کرتا تھا، کبھی سینے سے لگاتا تھا، یا اللہ دنیا میں تیرا جو حکم تھا میرے اندر میں، یہ اس پر اپنی زندگی گزارا کرتا تھا اور دنیا میں بڑی عزت کری ہے، اس لیے اللہ آج اس کا میں بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ تو میرا اللہ کہے گا کیا چاہتا ہے؟ قرآن سے پوچھے گا اللہ میرا تو کیا چاہتا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ دنیا میں انہوں نے میری بڑی عزت کی ہے، اس لیے اگر تیری اجازت ہو تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں۔ میرا اللہ اعلان کرے گا، حکم دے گا، جا اس کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ بولے دماش۔ مسلمانوں قرآن سے جڑو، قرآن سے جڑو، قربان جاؤ۔ سائنس تو آج پیدا ہوئی ہے، 1450 سال پہلے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں یہ قرآن نازل ہوا۔ میرے قرآن کی انگلی پکڑ کر لوگ چاند پر پہنچا۔ آج قرآن ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے، ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ قرآن سے محبت کریں گے؟ ارے بولو بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ یہ مسجد کا جلسہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، قرآن اللہ کی کتاب۔ قربان جاؤ مسلمانوں، یہ دولت، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ سونا، یہ چاندی، سب کے سب یہی رہ جائیں گے۔ خالی ہاتھ آئے ہو، خالی ہاتھ چلے جاؤ گے۔ کفن میں جیب نہیں ہے، کفن میں جیب ہے؟ ارے بولو نا بھائی۔ قبر میں الماری ہے؟ بولے نہیں ہے، کی ہے یہ بنا دوں؟ ہاں تو بنایا جا سکتا ہے لیکن فائدہ نہیں ہے۔ بنا تو سکتے ہیں آپ لیکن فائدہ نہیں ہے قبر میں الماری بنانے کی، یہ دنیا والے دیں گے ہی نہیں کچھ۔ الماری آپ اگر زندہ میں بنا لیجئے گا، یہ دنیا والا پیسہ دے گا الماری میں رکھنے کے لیے؟ بیٹا 2-4 ڈنڈا اور مارے گا مرنے کے بعد۔ بولا جا تر قصہ ختم۔ اس لیے بتایا گیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے اللہ کے گھر میں جمع کر دو، بھیج دو آگے، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ کیا بھروسہ میرے مرنے کے بعد ہم کہیں گے مور بیٹا چھے نا 5 بیٹا چھے، مور 5 ہے بیٹا، اے بابو اے بیٹھی جا 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 جلدی، پوزیشن ٹھیک نہیں ہے اس کا، جا ہلکا ہے، جا جا جلدی کوشش۔ پانچ بیٹا ہے، میری بیوی ہے، 3 بھائی ہے، قربان جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بیٹا قرآن پڑھ کر دعا کرے گا آپ کے لیے بخشش مغفرت کی؟ نہیں، بھول جائیے، اس لیے کہ بڑا افراتفری کا دور ہے یہ، آدمی کو فرصت نہیں ہے، آدمی کو فرصت نہیں ہے۔
مر جائیے گا 40 دن 50 دن 2 مہینے 3 مہینے آپ کو یاد کریں گے گھر والے، سال لگا پھر تو آپ کا نام بھی لینے والا بھول جائے گا. کہاں بیٹا، کہاں بیٹی، کہاں بیوی. قربان. نہ دولت رہے گی، نہ دولت رہے گی، نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا. نہ دولت رہے گی، نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا. چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت، کہ 2 گز کفن میں لپیٹا رہے گا. چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت، کہ 2 گز کفن میں لپیٹا رہے گا. ایک پیسہ والا مر گیا، غسل دینے والا آیا، دیکھا بہت اچھا کپڑا پہنا مرنے والا، لیٹا ہوا ہے، مرا ہوا ہے، بڑا اچھا کپڑا. تو غسل دینا ہے، کپڑا اتارنا ہوگا نا. ارے کپڑا اتارنا ہوگا نا. تو غسل دینے والے نے اس کے بیٹے سے کہا کہ بھائی کینچی لے آؤ، کینچی کینچی، کپڑا کاٹنا ہوگا. بیٹا کینچی لگا دیا. تو غسل دینے والا سوچا بڑا اچھا کپڑا، قیمتی کپڑا، مہنگا کپڑا ہے. تو اس کے بیٹے سے بولا بیٹا کپڑا تا نہیں کاٹوں، مہنگا کپڑا چھے، کھولے دو ہی می آتی پہنے لیبو. تو بیٹا بولا تو دماغ خراب چھوڑنے کی، مردار کپڑا پہنوا جا، مردے کا کہیں کپڑا پہنا جاتا، ہم نہیں پہنیں گے. بولے تی پہنے لیبو. اٹھا بھائی بولے نہیں، سب پیچھے پھٹ گیا. تو غسل دینے والے نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ بیٹا باپر کرتا نہیں پہنبو، اب ہر بینک بیلنس استعمال کربو. اٹھا چمچماتی گاڑی استعمال کرو گے، اس کے بلڈنگ استعمال کرو گے، اب باپ کا اتارن کپڑا نہیں پہنو گے. یہ دنیا ہے. آنکھیں کھلی ہے، سب ہے، آنکھیں جیسے بند ہو جائے گی پھر کھیلا دیکھو، پھر تماشا دیکھیے دنیا کا. تو میرے بچوں اللہ سے سچی محبت کرو. ارے اس اللہ کے سامنے ہونا ہے، اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. انشاءاللہ آخرت کی تیاری کریں گے. ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں؟ انشاءاللہ الحمدللہ سارا مجمع تیار ہے.